سعودی عرب سے وقارالزمان کیانی کی خبر شامل کرتے ہیں۔ جدہ کشمیر کمیٹی کے زیر اہتمام یوم شہدائے کشمیر کے موقع پر تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی قونصل جنرل خالد مجید اور اسلامی تعاون تنظیم میں پاکستان کے مستقل نمائندے رضوان سعید شیخ تھے، اور تقریب میں کشمیر کمیٹی کے تمام ممبران اور کمیونٹی کے نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ یوم شہدائے کشمیر تقریب سے قونصل جنرل خالد مجید نے کہا کہ کشمیر کمیٹی جدہ ایک سرگرم اور فعال کمیٹی ہے اور انہوں نے مسئلہ کشمیر کے لیے آواز اٹھانے میں فعال کردار ادا کیا ہے۔ آج کی تقریب کا مقصد نوجوان نسل کو 13 جولائی کو 22 کشمیری نوجوانوں کی شہادت اور ان کی جدوجہد سے آگاہ کرنا ہے۔ بھارتی یونین سے کشمیر کا الحاق اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قوانین کی سراسر خلاف ورزی ہے۔ ہم پہ ان کے بھائی، ان کے ویل وشر، ان کے سمپتھائزر، ان کے دوست ہوتے ہوئے ہم پہ کیا فرض عائد ہے؟ ہم پہ یہ فرض عائد ہے کہ ہم اپنی انڈیویجول ذاتی حیثیت میں، اجتماعی حیثیت میں، جس پلیٹ فارم پہ جہاں ہم بیٹھے ہیں، جس ذریعے کو ہم استعمال کر سکتے ہیں، ہم ان کی آواز میں آواز بڑھاتے رہیں۔ OIC میں پاکستان کے مستقل مندوب رضوان سعید شیخ نے کہا کہ اگرچہ کشمیریوں کو طویل عرصے سے ہندوستانی حکومت کے ہاتھوں ظلم کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، لیکن مودی سرکار نے مقبوضہ جموں کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اس صورتحال کو مزید بڑھاوا دیا ہے۔ بین الاقوامی انسانی حقوق اور انسانی حقوق کی تنظیموں کو مقبوضہ ریاست میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ تو کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ ایک انیلینیبل رائٹ ہے؟ انیلینیبل رائٹ وہ ہوتا ہے جس کا وہ حق ہے وہ خود بھی دستبردار نہیں ہو سکتا، کہ اگر کشمیری چاہیں کہ وہ اس سے دستبردار ہو جائیں تو وہ دستبردار نہیں ہو سکتے۔ یہ ان کا ایک بنیادی حق ہے، فنڈامنٹل رائٹ کہا جاتا ہے اصطلاح۔ چیئرمین کشمیر کمیٹی مسعود پوری اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کے کوآرڈینیٹر ممبر کشمیر کمیٹی سردار محمد اقبال یوسف نے اس دن کی تاریخی اہمیت بتاتے ہوئے بتایا کہ 13 جولائی 1931 کو سری نگر میں کشمیر کی ڈوگرا حکومت نے 22 کشمیریوں کا قتل عام کیا تھا، جو اپنے منصفانہ مقصد کے لیے آواز بلند کر رہے تھے۔ تقریب سے کشمیر کمیٹی کے دیگر ممبران نے بھی خطاب کیا اور بتایا کہ ڈوگرا راج میں مسلمانوں پر مذہبی پابندیاں لگائی گئی تھیں۔ انہوں نے آزادی کشمیر کے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا اور فاتح خوانی کی۔